السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الحمد للہ رب العالمین. جنگ احد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. اس ضمن میں مزید بیان کروں گا. جیسا کہ بیان ہوا تھا کہ دشمن نے اعلان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی یہ خبر جو مشہور کی تھی، جب مسلمانوں نے سنی تو مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی، اس کی تفصیل میں بیان ہوا ہے کہ جب ابن کمیہ نے یہ سمجھا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، اور اس نے منادی کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منادی کرنے والا شیطان تھا جو جوال یا جویل بن سراقہ کی شکل میں تھا. جوال ابتدائی صالح مسلمانوں میں سے تھے اور اہل صفہ میں بھی شامل تھے. ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر تبدیل کر کے عمر رکھ دیا تھا. بہرحال یہ سن کر لوگ جوال پر لپکے کہ انہیں قتل کر دیں، مگر انہوں نے اس منادی سے برات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا میں تو کوئی اعلان نہیں کیا. اور خوات بن جبیر اور ابو بردہ نے گواہی دی کہ جب یہ منادی ہوئی تو وہ ان کے پاس اور پہلو میں قتال کر رہے تھے. انہوں نے گواہی دی کہ تو میرے ساتھ لڑ رہے تھے، دشمن کے ساتھ میرے ساتھ مل کے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اعلان کرنے والا عزب العقبہ تھا، جس نے 3 مرتبہ اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. اور اس بارے میں کئی قول ہیں کہ اعلان کس نے کیا تھا. ممکن ہے مختلف لوگوں نے مختلف طور پر دیکھا ہو، مختلف لوگوں نے کیا ہو. یعنی ابن کمیہ نے، ابلیس اور عزب العقبہ میں سے ہر ایک نے اعلان کیا ہو. کوئی شیطانی فطرت انسان بھی اعلان کر سکتا ہے. اس خبر کے پھیلتے ہی مسلمانوں میں سے بعض نے کہا کہ اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو تم اپنی قوم کے پاس لوٹ چلو اور وہ تمہیں امان دیں گے. اس پر کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اس کے پیغام کے لیے نہیں لڑو گے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے حضور شہید ہو کر حاضر ہو. حضرت ثابت بن دہدہ نے انصار سے کہا کہ اے انصار کے گروہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آ سکتی. اپنے دین کے لیے قتال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح و کامرانی عطا کرنے والا ہے. یہ سن کر انصاری مسلمانوں کا ایک گروہ اٹھا اور انہوں نے حضرت ثابت کے ساتھ مل کر مشرکین کے اس گروہ پر حملہ کر دیا، جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل اور عمر بن عاص اور زرار بن خطاب تھے. مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر خالد بن ولید نے ان پر سخت جوابی حملہ کیا اور ثابت بن دہدہ اور ان کے انصاری ساتھیوں کو شہید کر دیا. ابتری کی اس کیفیت کے بارے میں حضرت مرزا بشیر صاحب نے جو لکھا ہے خاتم النبیین، وہ اس طرح ہے. کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان 3 حصوں میں منقسم تھے. ایک گروہ وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر یہ گروہ سب سے تھوڑا تھا. ان لوگوں میں حضرت عثمان بن عفان بھی شامل تھے، مگر جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر آتا ہے کہ اس وقت کے خاص حالات اور لوگوں کے دلی ایمان اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. ان لوگوں میں سے بعض مدینہ تک جا پہنچے
اور اس طرح مدینے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالی شہادت اور لشکر اسلام کی ہزیمت کی خبر پہنچ گئی، جس سے تمام شہر میں ایک کوہرام مچ گیا، اور مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے نہایت سراسیمگی کی حالت میں شہر سے باہر نکل آئے اور احد کی طرف روانہ ہوئے، اور بعض تو جلد جلد دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے اور اللہ کا نام لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے، یعنی انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ دوسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو بھاگے تو نہیں تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر یا تو ہمت ہار بیٹھے تھے اور یا اب لڑنے کو بیکار سمجھتے تھے، اور اس لیے میدان سے ایک طرف ہٹ کر سرنگوں ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو برابر لڑ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور بے نظیر جان نثاری کے جوہر دکھا رہے تھے، اور اکثر وہ تھے جو میدان جنگ میں منتشر طور پر لڑ رہے تھے۔ ان لوگوں اور نیز گروہ ثانی کے لوگوں کو جوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ موجود ہونے کا پتہ لگتا جاتا تھا، یہ لوگ دیوانوں کی طرح لڑتے بھڑتے آپ کے گرد جمع ہوتے جاتے تھے۔ اس وقت جنگ کی حالت یہ تھی کہ قریش کا لشکر گویا سمندر کی مہیب لہروں کی طرح چاروں طرف سے بڑھا چلا آتا تھا، اور میدان جنگ میں ہر طرف سے تیر اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ جان نثاروں نے اس خطرے کی حالت کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا ڈال کر آپ کے جسم مبارک کو اپنے بدنوں سے چھپا لیا، مگر پھر بھی جب کبھی حملہ کی رو اٹھتی تو یہ جان گنتی کے آدمی ادھر ادھر دھکیل دیے جاتے تھے، اور ایسی حالت میں بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریباً اکیلے رہ جاتے تھے۔ کسی ایسے ہی موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کے مشرک بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا ایک پتھر آپ کے چہرے مبارک پر لگا، جس سے آپ کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور ہونٹ بھی زخمی ہوا۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ ایک اور پتھر جو عبداللہ بن شہاب نے پھینکا تھا، اس نے آپ کی پیشانی کو زخمی کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد تیسرا پتھر جو ابن کمیہ نے پھینکا تھا آپ کے رخسار مبارک پر آ کر لگا، جس سے آپ کے مغفر یعنی خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں چپ کر رہ گئیں۔ سعد بن ابی وقاص کو اپنے بھائی عتبہ کے اس فعل پر اس قدر غصہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کبھی کسی دشمن کے قتل کے لیے اتنا جوش نہیں آیا جتنا مجھے احد کے دن عتبہ کے قتل کا جوش تھا۔ یہ واقعہ چل رہا ہے، قتل کی افواہ کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک دیدار بھی ہوا صحابہ کو۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس وقت سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ آپ زندہ سلامت موجود ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آنکھوں کی وجہ سے پہچانا جو خود کے نیچے سے روشن اور منور نظر آ رہی تھی۔ خود وہ خول ہوتا ہے جو جنگ کے وقت سپاہی سر اور چہرے کی حفاظت کے لیے اوڑھتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں مجھے آنکھیں میں بڑی خوب چمک اور روشنی نظر آ رہی تھی، مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ وسلم زندہ ہے۔ غرض میں نے جیسے ہی آپ کو پہچانا تو پوری قوت سے چلایا، اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کر کے مجھے روکا کہ خاموش رہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ایک اور صحابی تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ چنانچہ ایک مصنف لکھتا ہے کہ گڑھے میں گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جسم مبارک خون سے تر بتر تھا۔ آپ باہر نکلے تو حضرت کعب بن مالک نے خود کے بیچ ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور خوشی سے صدا بلند کرنے لگا، یا معاشر المسلمین ابشروا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں کے گروہ خوش ہو جاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ فرمایا، لیکن مسلمانوں کو جیسے جیسے اطلاع ملتی گئی سب آپ کی طرف لپکتے آئے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت حارث بن سما اور دیگر مسلمان بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان اصحاب کے ہمراہ جبل احد کی ایک گھاٹی میں پناہ گزین ہوئے۔ راستے میں دشمنوں نے جتنے بھی حملے کیے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خوب دندان شکن جواب دیا۔ بعض کتب میں ہے کہ جنگ کا پاسا پلٹ جانے کی وجہ سے صورتحال نازک اور ناگفتہ بے ہو گئی تھی۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کے درمیان سے نمودار ہوئے اور ہم نے آپ کی چال سے آپ کو پہچان لیا۔ اس وقت ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے نہ ہمیں شکست ہوئی اور نہ ہمارا کوئی نقصان ہوا۔ جب سب مسلمانوں نے آپ کو دیکھ اور پہچان لیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے اور آپ ان سب کو لے کر ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت حارث بن سما تھے۔ مکے کے ایک رئیس ابی بن خلف کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کی طرف جا رہے تھے تو ابی بن خلف ادھر آ گیا۔ ابی بن خلف نے غزوہ بدر میں قیدی بننے کا فدیہ ادا کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اود گھوڑا ہے جسے میں ہر روز ایک فرق یعنی 7.5 کلو مکئی کھلاتا ہوں، بہت طاقتور ہے اور بڑا صحت مند ہے۔ میں اس پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ جب آپ تک اس کی یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں اسے قتل کروں گا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس نے یہ بات ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں آپ سے کی تھی۔ الغرض جب غزوہ احد ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ابی بن خلف میرے پیچھے سے مجھ پر حملہ آور ہوگا، جب تم اسے دیکھو تو مجھے بتا دینا۔ وہ زرہ پہنے ہوئے گھوڑے کو رقص کراتا آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دیکھ لیا تو کہہ رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچ سکوں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر اس کے سامنے آ گئے۔ وہ آپ کا دفاع کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کر رہے تھے مصعب بن عمیر۔ اس نے مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ابی آپ کی طرف آ رہا ہے، اگر آپ پسند کریں تو ہم میں سے ایک شخص کا کام تمام کر دیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ کرام اس کے سامنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب وہ آپ کے قریب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے کذاب، بھاگ کر کہاں جاتا ہے؟ حضور اکرم نے حضرت حارثہ بن سما سے نیزہ لیا۔ دوسرے قول کے مطابق حضرت زبیر بن عوام سے نیزہ لیا۔ آپ نے جھجری لی۔ صحابہ کرام آپ سے یوں پرے ہو گئے جیسے اونٹ کی کمر سے مکھیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ ابی کے سامنے آئے، اسی گردن پر نیزہ مارا یا خود اور زرہ کے درمیان نظر آنے والی جگہ پر نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھوڑے سے کئی بار نیچے لڑکھا۔ وہ بیل کی طرح ڈکارنے لگا۔ اسی گردن پر معمولی سی خراش آئی، اس کا خون رک گیا یا اس کی پسلیوں میں سے کوئی پسلی ٹوٹ گئی۔ وہ اپنے قوم کے پاس واپس گیا اور کہا بخدا مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ قوم نے کہا تیرا دل ٹوٹ گیا ہے، بخدا تجھے کچھ نہیں ہوا، یہ معمولی خراش ہی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کی آنکھ پر بھی اتنا زخم آتا تو اس کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس نے کہا کہ مجھے لات اور عزا کی قسم، جو چوٹ مجھے لگی ہے، اگر اہل ذوالمجاز یہ ربیہ اور مضر کے قبائل کو لگتی تو سارے مر جاتے۔ اس نے مجھے مکہ مکرمہ میں کہا تھا، یعنی آن سلم نے، کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ بخدا اگر وہ یعنی آن سلم مجھ پر تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا۔ جب مشرکین واپس آ رہے تھے تو یہ صرف کے مقام پر واصل جہنم ہو گیا۔ صرف ایک بڑی وادی ہے جو آج کل اس کو نواریہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ اسی جنگ میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا تھا، اس وقت کا جو نقشہ حضرت ابوبکر نے کھینچا ہے، اس کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر جب یوم احد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ دن سارے کا سارا طلحہ کا تھا، پھر اس کی تفصیل بتاتے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے لڑ رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کاش طلحہ ہو، مجھ سے جو موقع رہ گیا سو رہ گیا، اور میں نے دل میں کہا کہ میری قوم میں سے کوئی شخص ہو تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ فلسطین کے لیے میں دعا کے لیے کہتا رہتا ہوں۔ اب یہ مسلمان ملکوں کا حال ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ اکٹھے ہو کے فلسطین کو بچانے کی فکر کریں، خود مسلمانوں نے لڑنا شروع کر دیا، اور پاکستان اور ایران میں بھی اب سنا ہے چکر شروع ہو گئی ہے، ایک دوسرے پہ بم بھی مارے انہوں نے۔ تو یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مسلمان ملکوں کو، لیڈروں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان کو اپنا مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے اور ایک امت واحدہ بننے والے ہوں گے۔ نماز کے بعد میں 2 جنازے ہی پڑھاؤں گا، جنازہ غائب۔ ایک ہے سید مولود احمد صاحب ابن سید داؤد مظفر شاہ صاحب کا، جو گزشتہ دنوں 76 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ ام طاہر صاحبہ کے نواسے اور صاحبزادی امت الحکیم صاحبہ اور سید داؤد مظفر شاہ کے بیٹے تھے، میرے خالہ زاد بھی تھے اور میری اہلیہ کے بھائی بڑے بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے اور ان کی بیوی بچوں کی حفاظت کرے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ دوسرا جنازہ جس کو پڑھانا ہے، ان کا ذکر یہ ہے، وہ ہیں مکرم اکمید آگ محمد صاحب۔ یہ صدر جماعت مہدی آباد ڈوری ریجن برکینا فاسو کے ہیں۔ یہ گزشتہ دنوں 65 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے پسماندگان میں 2 بیویاں اور 10 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ ان سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے، ان کی اولاد کو بھی، لوائقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر